آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد ام ایمن آپ کو حضرت کو مکہ میں لے آئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالہ کیا۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے، مگر جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو انہوں نے بھی خالق حقیقی سے جا ملے اور حسب وصیت آپ کے چچا ابو طالب جو حضرت علی کے باپ اور آپ کی والدہ والد عبداللہ کے ماں جائے بھائی تھے، آپ کی تربیت کے کفیل ہوئے۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کو بہت اچھی طرح انجام دیا اور آپ کو اپنی ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو اسی دوران فلیت میں حضرت کی دعائے نجات جلمہ بن عرفتہ سے نقل کرتے ہیں، اس نے کہا میں مکہ میں آیا، اہل مکہ قحط میں مبتلا تھے۔ ایک بولا کہ لات و عزا کے پاس چلو، دوسرا بولا کہ منات کے پاس چلو۔ یہ سن کر ایک خوب رو جید الرائے بوڑھے نے کہا تم کہاں الٹے جا رہے ہو، حالانکہ ہمارے درمیان باقیہ ابراہیم و صالح اسماعیل موجود ہیں۔ وہ بولے کیا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بس وہ سب اٹھے اور میں بھی ساتھ لیا، جا کر دروازے پر دستک دی۔ ابو طالب نکلا تو کہنے لگے ابو طالب جنگل قحط زدہ ہو گیا، ہمارے زان و فرزند قحط میں مبتلا ہیں، چل بینا مانگ۔ بس ابو طالب نکلا، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا گویا آفتاب تھا جس سے ہلکا سیاہ بادل دور ہو گیا ہو گرد۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے۔ ابو طالب نے اس لڑکے کو لیا اور اس کی پیٹھ کعبہ سے لگائی۔ اس لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کرنے والے کی طرح اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے، برسا اور خوب برسا، جنگل میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور آبادی اور وادی سب سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس بارے میں ابو طالب نے کچھ شعر بھی کہے ہیں جو مواہب اللدنیہ اور امام زرقانی نے اپنی کتابوں میں نقل کی۔ اس کے بعد شام کے سفر کا واقعہ جو بڑا مشہور ہے، جب حضرت کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو آپ ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ اسے لپٹ گئے، اس لیے اس نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ سارے جہان کے سردار رب العالمین کا اللہ اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا تجھے یہ کیوں معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ ہر درخت پتھر سجدے میں تھا۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کے مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا، حضرت اونٹ کے چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا آپ کو بلا لو۔ آپ آئے اور بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا۔ اس وقت آپ بیٹھ گئے، درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔
پھر کہا تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا والی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ بس اس نے ابو طالب سے بات تاکید تمام کہا ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہیں یہودی ان کو قتل کر دیں۔ لہٰذا ابو طالب آپ کو واپس لے آیا اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھا، اور اس راہب نے حضرت کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل سادے راہ دیا۔